السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسلامیات کا جو سبق ہے اسلامی ریاست کے ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچن۔ تو سب سے پہلے ہم ایم سی کیوز کی طرف جائیں گے۔ اسلامی معاشرے کے بنیادی ادارے ہیں، تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے خاندان، مسجد اور مکتب۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حکم دیا جان و مال اور عزت کی حفاظت کا۔ نمبر 3، ریاست کے بنیادی ادارے ہیں مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی مدینہ منورہ میں۔ اسلامی ریاست میں سیکریٹریٹ کا درجہ حاصل تھا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف اور شارٹ کوشچن کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، پیارے بچوں، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی ریاست کے اغراض و مقاصد بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں، یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ مسلم حکام کے دیگر فرائض میں عدل و انصاف کا قیام، غربت کا خاتمہ، فلاح عامہ، اسلامی تعلیمات کا فروغ، اسلام کے عدالتی احکام کا نفاذ، حدود و قصاص، مسلمانوں کا دفاع، ملت اسلامیہ کی حمایت و نصرت اور معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام قابل ذکر ہے۔ سوال نمبر 2، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو دیے گئے حقوق میں سے کوئی سے 3 حقوق بیان کریں۔ اسلامی ریاست میں ہر پہلو سے قرآن و سنت کی تعلیمات کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی ایسا قانون بھی نہیں بن سکتا جو اسلام کی روح کے منافی ہو، کیونکہ ریاست کا مقصد افراد اور معاشرے کے حقوق و مقاصد کا تحفظ کرنا ہے تاکہ انہیں ترقی کے یکساں اور عزت کے تحفظ کے علاوہ بے شمار حقوق دیے ہیں۔ اسلامی حکومت غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتی ہے اور ان کے عبادت خانوں کا تحفظ کرتی ہے۔ سوال نمبر 3، اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیات تحریر کریں۔ اسلامی ریاست حقیقت میں ایک فلاحی ریاست ہے۔ فلاحی ریاست کا مقصد ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جو ہر میدان میں عدل کے ذریعے سے خیرخواہی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے والی ہو، جو نبوی تعلیمات کی روشنی میں امن و امان کے قیام اور دفاعی انتظامات کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں اخوت، محبت اور امانت داری کے نظام کو قائم کرنے والی ہو۔ سوال نمبر 4، اسلامی ریاست کی طرف سے افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو کون سی ہدایت جاری کی جاتی تھی؟ اسلامی ریاست اسلامی حکومت میں افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو ہدایت تھی کہ خبردار زمین میں فساد نہ مچانا، شرعی احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا، کھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انہیں جلانا، چوپایوں کو ہلاک نہ کرنا، پھل دار درخت نہ کاٹنا، عبادت گاہیں نہ گرانا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ تمہیں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے گرجا گھروں میں اپنے آپ کو محبوس کر رکھا ہے اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔